الحق بالقاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد وعجل امت واحدہ کانسیپٹ آف ون نیشن کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری تیسری کڑی ہے۔ قرآن مجید انسانی معاشرے کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ کمیونل بک نہیں ہے، یہ قومی کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی کالج یونیورسٹیز دنیا میں پڑھنے والے جو بچے دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی کہیں کہ واٹ از یور بک، آپ کی کتاب کیا ہے، وہ روک دیجئے۔ یہ ہماری بک نہیں ہے، یہ بک ہے انسانیت کے لیے۔ اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانیت کی کتاب ہے، ہیومینٹی کے لیے ہے، اور یہ صرف کمیونل بک مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جہاں بک بھی ساری انسانیت کے لیے ہے، رسالت بھی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یونیورس کے لیے مرسی ہے، رحمت ہے، وہ کسی مومن مسلمان کا سوال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مولا علی کو بھی شیعہ اپنی پراپرٹی نہ سمجھیں، مولا کائنات ہیں، وہ ہر ایک کے مولا ہیں، اس لیے کہ ان کا کام ہدایت ہے، اسی طرح سے جس طرح سے قرآن ہادی ہے۔ جب قرآن کو ہم بیس بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں ہماری موومنٹ کا، ہماری زندگی کا، ہماری تحریک کا، ہم متحرک جب ہوتے ہیں قرآن مجید سے، تو ہم نے پہلی مجلس میں کوشش یہ کی تھی کہ اس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، لا ریب فیہ ہے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ اس کو ریسرچ کرنا ہے، معلومات کو کر لینا، کر لے، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کو اس کتاب کو سننا ہے، پڑھنا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے اور یہ ان امینڈیبل کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں کسی طرح کا امینڈمنٹ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطرت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کہتا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، اپنے چہرے کو اپرائٹ ریلیجن کی طرف موڑ دو۔ یہ ریلیجن کی بیس بنیاد فطرت پر ہے، ہیومن نیچر ہے، ہیومن کریشن پر ہے، تخلیق انسان میں ہے۔ جس طرح سے ہیومن نیچر کو بدلا نہیں جا سکتا، اس قرآن کو بھی تم بدل نہیں سکتے۔ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تم اپنی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس لیول پہ جاؤ، انشاءاللہ اللہ سے روزانہ جو بھیک مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اس کو صحیح معنوں میں بھیک مانگ لو، ایک دن تمہاری ہدایت ہو جائے گی اور اللہ تمہیں وہ رہنمائی کر دے گا۔ تو ہماری گفتگو قرآن کے بعد کل کی گفتگو ہماری اس کے میکانزم سے متعلق تھی اور چند مثالیں بھی پیش کی گئی تھیں۔ امید ہے کہ ہم لوگ کسی مسئلے کو اگر اوپن کیا جا رہا ہے تو پریشان مت ہو جائیے، یہ ڈھنگ ہے، ہمارا سلیقہ ہے، اور آج کی اس اوپن زمانے میں ہم لوگ اتنا چھپ چھپا کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ایجپٹ میں ایک اسکالر ابھی حال ہی میں نجف اشرف میں آ کر کے اس نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ گلا کیا ہے، آپ لوگ گھروں میں بیٹھے کیوں ہو؟
نکلتے کیوں نہیں، پیام کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ یہی اصل دین ہے، دین اہل بیت ہی اصل دین ہے، یہی ریالٹی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے، تمہارا اتنا لاجیکل ہے 2+3=5، کہیں ہینکی پینکی نہیں ہے، تو تم شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا اب تک ہم لوگ ڈیفینسو لائن میں تھے، انشاءاللہ اب آفینس شروع ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے وآل محمد۔ افنس کے معنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، انوائٹ پیپل، لوگوں کو بلاؤ، غلط الفاظ استعمال نہ کرو، بلکہ لہجہ تمہارا درست ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، لاجک ہونا چاہیے، وزڈم ہونا چاہیے، صرف زبردستی لادنے کی ضرورت نہیں ہے، لاجک پیش کرو، فطرت سے مربوط ہے تو قبول کر لے گا۔ جب فطرت سے مربوط جو بھی بات ہوتی ہے انسان کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم ایک مرحلے کی طرف شروع کرنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ مجمع ہمارے ساتھ رہے اور کوشش بھی کریں، اور پہلے ہر روز میں کہتے جا رہا ہوں کئی سالوں سے، قرآن کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، روزانہ 10 آیتیں کم از کم قرآن کی تلاوت کریں، فیملی کے ساتھ کریں اور بیوی بچوں کے ساتھ کریں، ٹرانسلیشن کے ساتھ کریں۔ مرحومین کے لیے نہیں پڑھیں کہ یاسین پڑھ رہے ہیں، مرحومین کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ اب تو شادیوں میں بھی یاسین پڑھی جا رہے ہیں۔ ارے بس شادیوں میں یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شادیوں میں کم از کم سورہ رحمان پڑھو، عروس القرآن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل۔ اس کے معنی نہیں کہ قرآن بولا، اس کے معنی یہ کہ ہمارا اپروچ اچھا نہیں ہے، ہمارا اپروچ ہے قرآن سے متعلق ایک محدود ہے، بالکل لیمیٹیڈ ہے۔ وہ لیمیٹیشن یہ کہ ایک ریلیجس بک ہے نہ، قرآن ریلیجس نہیں، قرآن کانسٹیٹیوشن ہے، یہ یونیورسل کانسٹیٹیوشن ہے اور ان امینڈیبل کانسٹیٹیوشن ہے۔ قرآن نے امت واحدہ، جو قرآن میں نے بتایا تھا 65 ٹائمز، 65 مقامات پر سنگولر اور پلورل طور پر امت کا استعمال ہوا ہے، امم کا استعمال ہوا ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے یہ سورہ انبیاء 21 سورہ ہے، آیت نمبر 92۔ اس میں ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ واحدہ، یہ جو امت ہے تمہاری ایک نیشن ہے، ون نیشن ہے، اس ون نیشن کو تم باقی رکھو۔ اس کے بعد وَأَنَا رَبُّكُمْ، تم سب کا رب میں ہوں، ٹیک کیئر کرنے والا، تمہارا خیال کرنے والا، مجھ سے ہٹ کر کوئی تمہارا دیکھنے والا نہیں ہے۔ کسی کی عبادت مت کرو، میری عبادت کرو، فَاعْبُدُونِی۔ یہ آیت ہے اور بہترین خوبصورت ہے، مجھے اس میں زیادہ جانا نہیں ہے۔ جو آج میکانزم کا پہلا مرحلہ جو مجھے بتانا ہے، اگر مجمع میرے ساتھ ہے تو صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وعجل فرج۔ پہلا مرحلہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اسی ممبر سے نہ جانے ہزاروں مرتبہ اپنے اس آیت کو سنا ہے، پڑھا ہے۔ اللہ نے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک کہ انڈیویژل ہم لوگ ہماری اینٹیٹی کو، ہماری تھنکنگ کو چینج نہیں کریں گے، ہماری قوم بدلنے والی نہیں ہے۔ انسانی معاشرہ نہیں بدلے گا جب تک کہ تھنکنگ نہیں بدلے گی۔ ہم لوگ یہ تھنکنگ میں ہیں کہ کس طرح سے گلے کاٹیں، گلے کاٹنے کا نیا طریقہ کیا استعمال کریں، کس طرح سے انسانیت کو گھوٹیں، یہ ہماری تھنکنگ ہے۔ ابھی حال ہی میں جاپان میں کرسی میں اٹھنے کے بعد اس کرسی کو جو سیدھا رکھنا ہے تو کس طرح سے رکھنا ہے، کہ اس نے ایک ایسے سائنٹسٹ نے ایک ایسی کرسی بنا لی ہے، جیسے ہی آپ کرسی سے اٹھیں گے خود بخود کرسی جو جا کر کے وہ سیٹ پہ لگ جاتی ہے۔ کچن میں بیٹھے ہوئے پورے کھا رہے ہیں، جیسے ہی فیملی اٹھی وہ پورے کرسیاں اپنے مقام پر چلی جاتی ہیں۔ آفس میں لوگ کرسیاں چھوڑ کر کے چلے گئے، خود بخود کرسیاں لگ جاتی ہیں، وہ لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں، ہم لوگ گلے کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر جب تک کہ ہماری تھنکنگ چینج نہیں ہوگی اس وقت تک ہم لوگ اپنے ترقی کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ اس میکانزم کو قرآن نے کہا ہے کہ انڈیویژل چینج، جب تک کہ انفرادی چینج نہیں آئے گا۔ وہ چینج کیسے آتا ہے؟ دو طریقے سے، ایک ہے فکر، ایک ہے عمل۔ فکر یعنی تھنکنگ، آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ فکر کے ساتھ جیسے ہی جو فکر کرے گا ایکشن بھی اکارڈنگلی کرے گا، جیسی فکر ہوگی ویسے ہی کام ہوگا۔
اسی لیے فکر جتنی گہری ہوگی اتنا ہی بہترین اس کا عمل ہوگا۔ آج مسلم امہ، کل میں نے بتایا تھا 59 مسلم کنٹریز ہیں، اتنے ریسورسز ہیں کسی کے پاس موجود نہیں ہیں، اتنی دولت ہے، اتنا مین پاور ہے، لیکن فکر ہماری کہیں محدود ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک آئی تھنک 2 منتھس کے اندر، نہیں ہونا آپ لوگوں نے اخباروں میں دیکھا، انڈین نیوز پیپرز نے بہت اس کو ابھارا ہے، اور یہ ہے ایک نیوز چچنیا میں ایک کانفرنس بھی مسلمانوں کی میجورٹی جو وہاں پہ شریک تھے، بلکہ پورے کے پورے علماء سنی اسکالرز تھے، انہوں نے کنکلوڈ کیا اس میٹنگ کو اس جملے سے، اس اعلان سے، کہ مینیفیسٹو سے، کہ آج مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ جو بدنام کر رہی ہے وہ سلفی وہابی آئیڈیالوجی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اس کو ہیڈ کرنے والی شخصیت جو تھی وہ ہے ایجپٹ کے جو جامع ازہر یونیورسٹی جو آپ جانتے ہیں، اس کے ڈین ہیں ڈاکٹر احمد طیب، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس میٹنگ کے خلاصے میں کئی جو پوائنٹ دیے گئے، ان کا ٹاپ آف دا لسٹ یہی پوائنٹ تھا، اسلام کو بدنام کرنے میں جتنا اس پارٹی نے حصہ لیا ہے کوئی اور نے نہیں لیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کو ہم لوگ دنیا تک پہنچا، چنانچہ انڈین پیپرز نے اس کو ابھارا۔ ظاہر سی بات ہے وہ انڈیا ہی ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی بولے گا، تو اپنا ہی کام کرے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ذرا سا بلنٹ اسٹیپس لیں۔ کیا اسٹیپس لینا چاہیے؟ ایجیٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ غصے کا جواب غصہ سے نہیں ہوتا، بلکہ رحم و کرم سے، لاجک سے، وزڈم سے، علم سے، حکمت سے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ قرآن سے شروع کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عجل فرج۔ قرآن نے یہ جو میکانزم، انڈیویجول چینج کی میکانزم جو دی ہے، وہ کس طرح سے دی ہے؟ پہلا سورہ جو نازل ہوا سرکار پر وہ سورہ علق ہے، جو آج 96 چیپٹر ہے۔ جو قرآن ہمارے سامنے آج ہے اس کی آرڈر سرکار نے دی ہے، لیکن نزول کی آرڈر الگ ہے۔ جو نازل ہوا نزول ترتیبی، نزول تنزیلی، جو اوپر سے نازل ہوا اس کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ جو سرکار نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ اکارڈنگ ٹو جیسے کہ قرآن میں جیسے جہاں سورہ رہنا چاہیے ویسے سرکار کی زندگی ہی میں قرآن جمع ہو گیا، اس میں کوئی ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں ہوا۔ اور اس سلسلے میں چنانچہ کسی نے انٹرویو میں شیخ احمد طیب سے سوال کیا، یہ شیعہ حضرات ایک نئے قرآن کو مانتے ہیں جو 40 پاروں کا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ بوڑھیوں کی باتیں ہیں، یہ بوڑھوں کی باتیں ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر شیعہ کے گھر میں وہی قرآن ہے جو ہمارے گھروں میں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ حقیقت ہے، اب الحمدللہ خدا کا شکر ہے بہت سے انفارمیشن دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں صرف ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ رمضان میں خوبصورت دسترخوان قرآن یازے مادوبہ یعنی دسترخوان کے طور پر مشہد مقدس میں، مقامات مقدس میں، جناب معصوم قم کے پاس روزانہ تلاوت کے جو منظر دیکھے ہیں، صرف وہ منظر دیکھنے میں لطف آتا ہے، صرف وہ تلاوت کا ڈھنگ دیکھنے میں لطف آتا ہے۔ حقیقت میں دسترخوان کھلا ہے، انشاءاللہ بہت جلد دنیا کے سامنے اصل قرآن جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہونے والا ہے، اہل قرآن کی طرف سے، غیر قرآن کی طرف سے نہیں۔ اہل قرآن کون ہے؟ جو قرآن کو سچ سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کا جز سمجھتے ہیں۔ تو پہلا سورہ جو نزولی ہے ریویلیشن کے اعتبار سے وہ ہے سورہ علق۔ اس کی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ریڈ، پڑھ۔ تو معلوم ہوا اسلام کی ابتدا کاہے سے ہے؟ پڑھ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ محرم میں مجالس کا سلسلہ شروع ہوا، ان مجالس کو کیسے ہم لوگ 4 چاند لگانا چاہیے؟ چلیے امام حسین کے انقلاب کو دیکھیں، امام حسین چاہتے کیا تھے؟
امام حسین چاہتے تھے فری میں جنت میں چلے جائیں، چاہے ایک گروہ ہو، ایک پارٹی ہو، صرف امام حسین پہ گریہ کرے جنت چلے جائے۔ کیا امام حسین کا مقصد یہ تھا؟ کیا یونیورسل انقلاب امام حسین نہیں چاہتے تھے؟ کیسے مانوں کہ کہاں سے سیکھیں ان چیزوں کو؟ خود ایک کلام امام حسین سے سیکھیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے گلوں کٹنے کے بعد یہ نتیجے پہ آج پہنچ گیا کہ عراق کی زیارتیں اب آزاد ہو گئیں، ملینز آف لوگ جا رہے ہیں، انشاءاللہ جاتے رہیں گے مولا کے ظہور تک۔ اب یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس سلسلے کو خوبصورت کیسے بنایا جائے؟ میں جو اشرا پڑھ رہا ہوں شریعت الحسین میں عرفان زیارت کے عنوان سے، وہ الگ ہی سبجیکٹ ہے، مجھے یہاں ٹچ نہیں کرنا ہے۔ صرف آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگ امام حسین کی ذات کو کیا سمجھتے ہیں، امام حسین کا نام کیا ہے، واٹ از ہز گول، ان کا گول کیا تھا، مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، کیا چاہتے تھے امام حسین۔ لیجئے میری طرف سے نہیں بولوں گا، خود امام حسین نے کیا فرمایا ہے اس سے سیکھیں گے۔ ایک زیارت کا ٹکڑا ہے، زیارت اربعین کا ٹکڑا ہے، اس میں یہ ٹکڑا ہے، بدل مہجتہ فیکا، بدل مہجتہ فیکا، حسین نے اپنا سب کچھ اے پروردگار تیرے حوالے کر دیا۔ کیا کیا نہیں دیا امام حسین نے علی اکبر کو، عباس کو، کیا کیا سوچ سکتے ہیں؟ یہ سب بہت ممکن ہے کہ آسان ہے، لیکن جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ازالتکم من مقامکم ومراتبکم التی رتبکم اللہ، آپ کو آپ کے مقام سے گھٹایا گیا۔ تو معلوم ہو امام حسین نے جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ عزت، انہیں اپنا عزت دے دی، اپنا وقار دے دیا، اپنا مقام دیا۔ For what؟ کیا چاہتے تھے امام حسین؟ ہم گنہگاروں کو جنت پہنچانا چاہتے تھے؟ چاہتے کیا تھے؟ مقصد کیا تھا؟ اس زیارت کے ٹکڑے میں پڑھیے کیا ہے، بدل مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، تاکہ بندگان پروردگار کو، شیعوں کو نہیں، جس طرح سے قرآن یونیورسل ہے حسین بھی یونیورسل ہے، شیعوں کو نہیں، بندگان پروردگار کو جہالت کی کھائی سے نکال کر علم کے سمندر پر پہنچا دے، علم کے بلند مقام پہ پہنچا دے۔ یہ مقصد امام حسین ہے۔ میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں، بہت سے نوجوان والنٹیئرز ہیں، والنٹیئرز بنیے، کام کیجئے، کام۔ بہترین زمانہ ہے، دنیا بھر میں سن رہے ہیں میری آواز کو، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، بہترین موقع ہے محرم و سفر اسسمنٹ کے لیے کہ اپنے مومنین کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے جاہل ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے انجینئرز ہیں، کتنے کس مقام پہ جا رہے ہیں۔ کیوں نہ اسٹیٹسٹک اس مقام پہ تیار کیا جائے، کیوں نہ سمجھا جائے کہ ہماری قوم کہاں چل رہی ہے، کس مقام پر ہم لوگ موجود ہیں۔ بہترین موقع ہے بیداری امت کے لیے، اس لیے کہ ہدف امام حسین بیداری۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کوشش کریں ہم لوگ پریکٹیکل میدان میں، امام حسین کے لیے میری طرف سے نہیں، امام نے زیارت پڑھی ہے، امام کا جملہ ہے، میرا کوئی جملے نہیں ہے۔ چنانچہ نکلتے ہوئے بھی امام حسین نے اپنا مینیفیسٹو جو اعلان کیا تھا، انما خرجتو I'm not leaving، میں نہیں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میری نانا کی امت جو اپنے پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو واپس لانا ہے، یعنی غدیر سے منحرف ہو گئی ہے، ولایت سے اس پوائنٹ پر پھر مجھے لے جانا ہے۔ اب میں مثال I don't know، بعض وقت ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ابھی چندی دنوں میں ایک نوجوان سے میں ملاقات کیا، تو آٹوا یعنی کینیڈا میں جو کیپٹل ہے آٹوا کا ایک یونیورسٹی کا پڑھنے والا، وہ ایرو اسپیس انجینئرنگ میں حصہ لے رہا ہے۔ وہ سنا رہا تھا کہ 2 پروفیسرز اس کے ایرانی ہیں۔ ہم نے ذرا سا تحقیق اس نے کی تو معلوم ہوا اگر کسی کو فرض کیجئے کہ ایک پاکستانی یا ایرانی کو یا کوئی اور پروفیشنل ڈاکٹر پاکستانی جائے گا تو اس میں کینیڈا میں ایز اے ڈاکٹر قبول نہیں کرتے، اس کو باقاعدہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، امتحان میں آسانی سے پاس نہیں ہوتے۔ لیکن یہ 2 پروفیسرز سے کوئی امتحان نہیں لیا گیا، ایز از قبول کیا گیا ایز اے پروفیسر۔
سمجھنے کی کوشش کیجیے. 9 یونیورسٹیز مڈل ایسٹ میں کامیاب ہے, بہت ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. 6 belongs to اسلامی جمہوریہ ایران. انا مدینۃ العلم و علی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمونہ بن گیا ایران, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایران میں کمیاں, بہت کمیاں ہیں, بہت چلنا ہے, بہت پاپڑ بیلنا ہے, بہت کچھ کرنا ہے, ابھی بہت زیادہ اسلام لانا ہے وہاں پر, سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے, لیکن جو بنیاد ڈالی گئی ہے نالج کی وہ اس کو سیکھنا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ہندوستان پاکستان میں ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں لاز ہیں. ایک لا کا نام ہے چائلڈ لیبر. سنائیں گے نا جی, ہے نہیں پاکستان میں بھی ہے. یہ کیا چائلڈ لیبر کیا ہے؟ بچہ مزدور. کیا ہے بچہ مزدور؟ کانسٹیٹیوشن, انڈین کانسٹیٹیوشن میں, پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں اللیگل ہے 16 سال سے پہلے بچے کو کام دینا. اس کو نہیں دے سکتے آپ. کیوں بھائی 16 سال سے پہلے کام نہیں دے سکتے؟ کہ تعلیم یہ حاصل کرے 16 سال تک, کم از کم بیسکس آف انسان کو جو معلومات چاہیے اس کو حاصل کر لے. تو کیا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے؟ تو کیوں ہم لوگ حکومت کو بول رہے ہیں, پاکستانی حکومت کو؟ پاکستانی حکومت کون ہے؟ آپ ہی ہیں, ہم ہی تو ہیں, کوئی اور تو نہیں ہے. تو ہمارے پاس بچہ مزدور دیکھیے کہ ہمارے فیکٹری میں ہمارے پاس کام کرنے میں کتنے کام کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں ہے ایسا, شرعی طور پہ اشکال ہے. اگر اور ذرا سا سخت جملے ممکن ہے کہ حرام ہو, اس لیے کہ جو قانون کی انسانیت کے خلاف ہو وہ شرعاً اشکال ہے. تو حضور کیسے ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دین جو ہم نے دین کو مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں بہت کم مقام پر محدود کر دیا, لاک کر دیا دین کو. دین کو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہم نے نہیں لایا ہے. ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اندر ایک ریولوشن پیدا ہو, اندر ایک ریولوشن, انقلاب پیدا ہو. وہ انقلاب خود کے بدلنے کا, دوسرے کے بدلنے کا نہیں. میرا کام نہیں کہ میں دوسرے کو بدل دوں, میری حیثیت نہیں ہے. آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف, مجھے چینج کرنا ہے. جب میں بدل جاؤں گا انشاءاللہ انڈیویجول بدلتے بدلتے ساری قوم چینج ہو جائے گی. اس کے لیے ہم سنتے آ رہے ہیں, سننے سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے امت واحدہ کی بنیاد جہل پر نہیں ہے, علم پر ہے. بتاتا ہوں میں, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, ایسے معلوم ہو رہا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. محمد و آل محمد وعجل. گزارش دست بستہ میری بہنوں سے, اور ابھی کنکلوڈ ہوئی ہے اسٹڈی بچے کے پرورش کے سلسلے میں. میری بہنوں کو ذرا سا گودیاں جو سنبھال رہی ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں. کنکلوڈ یہ ہے کہ ماں کا اثر جتنا ہوگا ایجوکیشن میں, باپ کا اتنا نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. تو اسی لیے بجائے سے کہ عشق کی چکر میں ہوں, ایسی گود سے شادی کیجئے جو ولایت کو پیدا کر سکے, جو علم کو پیدا کر سکے. نہ ہے کہ گال سے محبت ہو گئی, بال سے محبت ہو گئی, دان سے, یہ ان محبتوں کی چکر میں جائیے. اسی لیے اسلام نے معیار جو مقرر کیا ہے, فرمایا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا, یعنی ہم پلہ نہ ہوتا, برابر نہ ہوتا, بالکل ایکول لائف پارٹنر نہ ہوتے. اکثر پریشانیاں ہمارے پاس کیوں ہیں؟ اس کی وجہ سے یہ میری بہنیں سے بجائے اس کے کہ ایک ایپیسوڈ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ انڈین چل رہا ہے, وہ چل رہی ہے, ٹی وی صبح سے شام تک چل رہا ہے, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ کے بچے ہو چکے ہیں ہم لوگ. اس کو ذرا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بند کریں, پھر قرآن کو کھولیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل. عزیزان گرامی, یہ میسیجز میں آپ کو بہلا سکتا ہوں. آئی ایم اے اوریٹر. میں ایسی مجلس پڑھ سکتا ہوں, آپ اٹھ کے نعرے لگاتے رہیں, خوش ہوتے رہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا الو ٹھیک کر کے آپ کا کبوتر بگاڑ دوں. میں نہیں چاہتا. میں چاہتا پیام جو قرآن کا ہے, جو محرم میں جو مجلسیں آ رہے ہیں, یہ جو بیداری کی لہر پھیل رہی ہے, اس کو پریکٹیکل میں ہم لوگ لے کر آئیں.
تو چچنیا میں جو میٹنگ ہی اس کا نتیجہ نکلا کہ نفرت اسلام میں نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے، اور اس کی وجہ بتائی گئی، اس کے پیچھے جو ہے سلفیزم وہابیزم ہے بنیاد، جس نے یہ تمام. تو آج کی دنیا کی اکنومی وار بیس اکنومی ہے، میں اس پہ پڑھنا نہیں ہے، میرا ٹائم نہیں ہے. وار بیس اکنومی کو ہٹا کر کے اگر مسلمان پیس بیس اکنومی لے جائے گا تو انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا. 2 بلین انسان روزانہ کا ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا اس کو، 2 بلین کو ایک کھانا نہیں ملتا. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اب خدا کی بنا. تو امبیلنس اتنا ہے کہ 1% کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ سارے دنیا پر وہ تقسیم ہو سکتی ہے. انشاءاللہ میں کل پرسوں بتاؤں گا کہ یہ جو ایکیومولیشن آف ویلتھ کا حشر کیا ہوگا اکارڈنگ ٹو قرآن. تو اسی لیے امت مسلمہ کا مسئلہ سب سے بڑا جہالت کو دور کرنا. کیسے یہ آواز بلند ہوئی؟ اس لیے کہ امام آیت اللہ سیستانی نے کھلا اعلان سنایا کہ سنی بھائی ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہماری روح و جان ہیں، کوئی برا نہیں کہہ سکتا ایک دوسرے کو. آیت اللہ سیستانی بلنٹ اسٹیٹمنٹ. مگر آج بھی لندن میں ایسے چینل چل رہے ہیں جس میں اعلان لعنت پڑا جاتا ہے، اعلان کھلی باتیں کی جاتی ہیں، جس کا نام رہبر نے دیا ہے شیعہ انگلش. یہ شیعہ اہل بیت کے شیعہ نہیں ہیں، کہاں کے ہیں؟ وہاں سے پیدا کیے گئے ہیں. اس سے دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اسلام نے سکھایا نہیں ہے کسی کو دل دکھا کر کے کیا مولانا تبرہ چھوڑ دیں. نہیں بھائی، تبرہ ہر مسلمان کرتا ہے، روزانہ نماز میں کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تبرہ ہے، اس سے بڑا کوئی تبرہ نہیں ہے. ایسا تبرہ کرو جو سب مل کے کر سکے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ رہبر کا اسٹیٹمنٹ ہے امت واحدہ کے لیے. دوسرا اسٹیٹمنٹ اب یہ آغا سیستانی کا رہبر کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کے مقدس ہستیوں کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. اس سال کے اسٹیٹمنٹ میں صاف صاف ہے کسی شیعہ کو حق نہیں ہے کہ ممبر پہ جا کر کسی سنی کے خلاف کچھ کہہ سکے. یہ امت واحدہ کے لیے بہترین خوبصورت نمونہ ہے. یہ بڑے بزرگ علماء اور اس کے بعد ہم لوگ ماننے والے کوسچن مارک نہ لگائیں بلکہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ چینجز ضرور آئیں گے، تبدیلی ضرور آئے گی. ولایت یعنی ذات پروردگار کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کا نام ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایت یعنی سرنڈر ہو جانا اللہ کے احکامات کے اندر. تو آج ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہمارے پاس کتنا اگنورنس ہے، کتنے ہم لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، کتنا پاپولیشن ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بتایا گیا یہ داعش جو ہیں ان کو 90% داعش کو بیسکس آف اسلام سے واقفیت نہیں ہے. اسی لیے تو گلے کاٹ رہے ہیں، ورنہ دوسرے انسان کے گلے کاٹنا کہاں سے دین کا تقاضا تھا. چھوڑ دیجئے، دین انسان بھی نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جہالت ہے، پہلی چیز جہالت ہے. کل پرسوں انشاءاللہ میں معافی چاہتا ہوں، 2 دن میں نے غور نہیں کیا تھا، نہ میں نے اعلان دیکھا تھا کہ میرا ٹائم 9:15 to 10 ہے اور نہ ہی مجھے کسی نے بتایا تھا. تو اسی لیے میں 9:15 سے میرے روزانہ ہمیشہ کی عادت کے تحت 1 hour چلا گیا. مگر میں آج سے اسٹرکٹ رہوں گا، جو مجھے 45 منٹس میں دینا ہے وہی دوں گا، اس لیے کہ میں قانون کا اور جو بتایا جاتا اس کا ریسپیکٹ بہت کرتا ہوں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. امام حسین علیہ السلام کا انقلاب بھی اسی ولایت کے اسی لیول کا نام ہے. وائے امام حسین پہلے تو گئے کیوں؟ وہیں کیوں نہیں رہے؟ اگر مدینے میں رہ کر انقلاب لاتے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مل جاتے آپ کے ساتھ. امام نے فرمایا نہ، خون خرابہ نہیں کرنا. ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر خالص حسینی جمع ہو، خالص یزیدی. اور پہلے ہی بتایا کہ میں نہ ہی حکومت کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی کے، میں جا رہا ہوں نہ کے دین میں جو رکھنا پڑا ہوا ہے
अलल इस्लाम सलाम इद बुलियत फी है बेराइन मिथलो यजीद। मौला इमाम हुसैन का ये स्लोगन है करबला जाने से पहले, उस इस्लाम पे सलाम, गुड बाय कह दो उस इस्लाम को जिसका हाकिम यजीद हो। बस है ये करबला का सबक सीख जाइए, हमारा हाकिम हुसैन है ये यजीद। अल्लाह अकबर। सवाल करना है, मैं पूरे ऑडियंस से ख्वाहिश करता हूँ कि सवाल करें, हु इज़ गवर्निंग मी, कौन मुझ पर हुकूमत कर रहा है? अगर हुसैन हुकूमत कर रहा है तो किरदार हुकूमत कर रहा है, अगर यजीद हुकूमत कर रहा है तो झूठ भी है, दगाबाजी भी है, लूटना भी है, मचार भी है, हर चीज़ जो चाहे करो। लेकिन अगर हुसैन की हुकूमत चाहते हो तो पूरी विलायत के अंदर भी आना। तो इमाम हुसैन ने मखसूस लोगों को लिया। कूफे से 17,000 18,000 लेटर्स आए, मौला हमारा कोई इमाम नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई बताने वाला नहीं, प्लीज़ 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 कम टुवर्ड्स अस। इमाम ने कारवान की तरफ जाने से पहले अपने कज़िन मुस्लिम इब्ने अकील, कौन है? मौला के चचाज़ाद भाई, फर्स्ट कज़िन, और बहन भी हैं, हाफ सिस्टर के शौहर भी हैं, उनको एज ए नुमाइंदा या विलायत भेजा। बहुत अच्छी तरह से समझिए, करबला में हज़रत अब्बास को हम वफ़ादार कहते हैं। क्यों वफ़ादार कहते हैं? टोटल सरेंडर टू द विल ऑफ द इमाम, पूरी तरह से इमाम के बताए हुए रास्ते पर चले और अपनी मर्ज़ी नहीं चलाई, जो मौला ने हुक्म दिया वही चला। मैं समझता हूँ हज़रत अब्बास से पहले सबसे बड़ा वफ़ादार हज़रत मुस्लिम। हज़रत अब्बास, यकीनन अब्बास वफ़ादार हैं, करबला के काफ़िले के साथ चल रहे हैं, मगर मुस्लिम अकेला चल रहा। अब अंदाज़ा करें उनके ब्रेवनेस। करबला के इस रुख को हम लोग ज़रा सा एक्सप्लोर नहीं करते। हम लोग रोने, यकीनन हमारे पास आंसू बहना चाहिए, रोना चाहिए, हमारे पास पार्ट ऑफ यह है, बग़ैर रोए कि हमारा दिल सुकून नहीं होता, हमको गिरिया करना ही है। लेकिन करबला का एक दूसरा रुख है, उसको कहते हैं हमासा। हमासा क्या है? ब्रेवरी ऑफ करबला। आप जोश करबला को देखिए, हज़रत मुस्लिम कितने कवी हैं उनको देखिए कि अकेला पूरी कौम से टक्कर लेने के लिए जा रहा है। जिस तरह से इब्राहीम के लिए कहा गया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानिता, जिस तरह से इब्राहीम एक उम्मत था, अकेला नहीं था, मुस्लिम भी एक उम्मत था, अकेला। और ये मॉब साइकोलॉजी कहते हैं इसको, मॉब साइकोलॉजी, कि नमाज मगरिब को खड़े होते हैं, पीछे कोई नहीं। बाज़ वक़्त हमको एनालाइज़ करना कि खुदा न खासा ऐसे सेंसिटिव मौके पर आ जाएं, हम लोग सेंसेशनल मौके पर आ जाएं, कितने हम लोग टिक सकेंगे। आसान है, मुझे बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब मेरा टाइम आता तब पता चलेगा। इसीलिए मौला इमाम हुसैन ने फरमाया, जब तक माल पानी चलता रहेगा, पैसा चलता रहेगा, खाना पानी मिलता रहेगा, सबका दीन है। जिस दिन इस पे ताले लगेंगे, कलील दयानीन, बहुत कम दीनदार मिलेंगे। इसलिए कि जैसे ही पानी बंद हुआ, खाना बंद हुआ, उस वक्त सब ख़त्म हो जाएगा। हकीकत बात यह है कि हज़रत मुस्लिम पलट के देखते हैं, कोई नहीं है। इसलिए कि ऐलान हो चुका गवर्नर की तरफ से, जो मुस्लिम का साथ देगा उसके लिए दुआ। हज़रत मुस्लिम एक्का व तनहा कूफे के गली में फिर रहे हैं। शायद थक गए, दीवार को टेक लगाया, करीबी एक बुज़ुर्ग औरत मोमिना घर के बाहर बैठी हुई देख रही है, मुस्लिम एक अकेला शख्स है जो बैठा हुआ। उसने कहा, बैठे क्यों, जाओ अपने घर को। हज़रत मुस्लिम ने कहा, जिसका घर होता वो घर को जाता।
جس کا گھر ہو وہ گھر کو جاتا ہے. کیا مطلب تمہارا گھر نہیں ہے؟ کہنا میں اس جگہ غریب ہوں. عربی میں اسٹرینجر کو کہتے ہیں، غریب یعنی اسٹرینجر. پھر تم ہو کون؟ اور میں مسلم بن عقیل ہوں. کہا کون عقیل؟ کہا ابو طالب کا بیٹا. اس گھر کے چراغ ہو تم، تنہا ہو، چلو آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس رہو گھر. ستم ظریفی مال استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. سارے جگہ جال پھیلا دی گئی، جہاں ملے مسلم کو لاؤ. اور خبر کرنے والا خود اس مومنہ کا بیٹا ہے، طوع کا بیٹا ہے، جس کی تلاش میں تم ہو. وہ میرے ماں نے اس کو محفوظ کیا ہے. حضرت مسلم نے محسوس کیا کہ چاروں طرف گھوڑے دوڑ رہے ہیں. مومنہ سے کہا اب میں گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دو. تلوار باہر نکالی اور کوفے کی گلیوں میں جنگ کر رہے ہیں. عجیب و غریب جنگ ہے. اکیلا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے. روایتیں ہیں کہ بعض لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہوئے پتھر بھی پھینک رہے تھے. اسی عالم میں حضرت مسلم کے لیے بتایا گیا کہ جو سامنے آتا تھا وہ کٹ کے گر جاتا تھا. بہت جوان مردی بتائی. انہیں ایک ایسا پلان بنایا کہ ایسے مقام پر لے جایا جائے جہاں پر گڈھا ہو، اس کے اوپر کچھ ریت ڈالی جائے، چادر ڈالی جائے، اس سے گزارا جائے. جب یہ گرے گا تو اس کو پکڑا جائے. چنانچہ پکڑا گیا، حضرت مسلم کو لایا گیا حاکم وقت کے پاس، اور کہنے والے نے کہا امیر کو سلام کرو. حضرت مسلم نے کہا میرا امیر حسین ابن علی ابن ابی طالب. بہت بریوری چاہیے، بہت جوان مردی چاہیے، آسان مسئلہ نہیں ہے. زخموں سے چورتے حکم دیا گیا کہ اس کو بلند مقام پہ لے جایا جائے اور اس کو کوٹھے سے گرا دیا جائے. اس کی سزا یہی ہے. حضرت مسلم کو بلند مقام پہ لے جایا گیا. حضرت مسلم نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین کا کاروان کربلا کی طرف جا رہا تھا. امام حسین نے فرمایا علیک السلام، علیک السلام. زینب نے پوچھا بھیا اس اندھیری رات میں کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ امام حسین نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ کوفے کی طرف اشارہ کیا، زمین کوفہ بلند ہوئی. مسلم گرتے ہوئے پکار رہے تھے مولا. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رولائے، بس ایک ہی مرحلے سے گزارنا ہے. امام نے حکم دیا خیام کو روکا جائے، قافلے کو روکا جائے. روکنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ٹینٹس لگا دیے جائے، خیمے لگا دیے جائیں. سب مسلم کی یتیم بچی کو مولا نے بلایا، گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، کان میں بندھے لگائے. بنی ہاشم کی بچی تھی، سمجھ گئی کچھ ہوا ہے. کہ چچا جان آپ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جس طرح سے کوئی یتیموں کے ساتھ. امام حسین نے سینے سے لگایا، بیٹی آج سے مجھے بابا سمجھنا. میں جملہ کہوں بس ختم مجلس. مولا اگر سکینہ قریب ہے تو ہٹا دیجئے. بچی کو سبق یاد رہے گا. جس کا باپ مر جاتا ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بدے پلے جاتے ہیں،
اس سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن سکینہ ادھر حسین کے جانے کی آواز آئی، کوئی تماچے لگاتا تھا۔ بچوں پر جب ستم ہوتا ہے بچے باپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن سکینہ کے جب تماچے لگے فرات کا رخ کیا، چچا جان صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگار ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس تہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔